عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام، امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا؟ کہ اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شیع سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں، جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وشرحت لک صدرک، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، ووضعت عنک وزرک، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، ورفعت لک ذکرک، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آئے میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں، وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ سبحان اللہ، فاتح پہل کرنے والے، خاتم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا، آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ آدم علیہ السلام بجھے بجھے رہتے تھے، آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھلی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی۔ اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہے میں قربان، جنت کا مزہ تو ہوں آئے گا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا نہیں ہری کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو، اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو،
وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے۔ تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے نور نکلتا تھا۔ اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ کر نہیں۔ اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو، میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک۔ سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں۔ مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب، میں کہوں گا جی، کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی۔ میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے جی۔ وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے۔ اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی۔ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، کہکا کبھی نہیں لگایا، لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی۔ جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے، وہ کہنے لگا تسی میز تے رکھیا نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے، سپیکر وچ گل کرنی ہے، آندے میز کیوں نہیں رکھیا؟ لو جی تقریر رک گئی، میز لایا گیا، پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا، ہر 10 منٹ ٹھا۔ وہ شکر ہے میز موٹا ہے نہیں تو نہ پھاڑ دے بنا ہے۔ میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے بس، اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی تھی۔ اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی۔ جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن۔ تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوں۔ تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے۔ بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا۔ آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھی، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، ایسی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن، اللوم، پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے، کرے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، یہ یوں گول، یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی، وہ پتہ لگ جاتا ہے سرما تو ٹھوکے ہویا۔ آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھی، بالکل ایسے، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھی۔ فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ تھی، اشکل، لمبی آنکھ تھی، سرخ دھاریاں تھی، ابرک، چمکیلی آنکھ تھی، احور، پتلی سفید تھی، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل، ایسے سورج کی طرح چمکتی، اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے، قدرتی، یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں، اور دوروں پتہ لگ جاتا بی بی نے لائے ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے،
وہ سے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو۔ اپنے فطری باہر رکھا کرو، دوروں پتہ لگ جاتا بدن کی ٹھوکے ایسے ہوتے سارے بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، وہ کوڑی ہو جاتی ہو۔ سچی گل تو دس رہے، باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو۔ بڑا ہنسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ۔ فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو، فی لحت ہی کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنق ہی سطح، گردن سراحیدہ، سوا البطن والصدر، چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر۔ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندے، وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے۔ کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں، کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن۔ پھر کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے، بیمار نہیں ہوگے۔ تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے، لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک۔ میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشن دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے، اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا پانی تو سنت ہے آخر۔ کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیویا جے، وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی۔ اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ۔ یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے۔ تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی۔ اور ویکھ نہیں بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے چھوٹا، ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر۔ چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی، اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، پر گوشت تھا۔ اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا۔ اور اوپر کر کے دکھاؤں یہ حصہ، تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے اس سے، جو فلیٹ ہونا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا، مسیح القدمین پھسل جاتا تھا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، کہنے لگے سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں، تو اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو۔ انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا، ایک ایک ہی تھا جی۔ تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت جی کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے، میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی۔ تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی۔ آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی، کیونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے۔
اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں، کیونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے۔ ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے۔ آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی۔ یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا۔ ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں، اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے۔ اور اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو، تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں۔ اگر سلوک اچھا ہو تو یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابد سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے، تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی بندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، اس سے شادی کیسے کریں گے؟ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مار گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اب کہیں ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، بالکل۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا یار رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ۔ توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں، اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے کہ ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو، 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو
مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے، اب پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما جو ورلڈ چیمپئن تھا یہاں 1912 میں، اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبیس کو اس کو شکست دی تھی۔ وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا۔ پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا۔ تو جب لاہور شفٹ ہو گیا، سبزی لینے گیا، دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی تو دکاندار نے وہ جو ہوتا ہے نا تولنے والے لوہے کے پارٹ، اس نے اس کو مارا زور سے، گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا۔ وہ لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی چیمپئن، اب مر جائے کو تسی مار کھا گئے ہو۔ تو کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا بے وقوف عورت اللہ نے کمزور پیدا کی ہے، تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے۔ چل دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھلا، اس کو لقمہ کھلا، مجھے آ کے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب ہم بیٹھے، میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا۔ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا۔ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں۔ اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے۔ ضد چھوڑنا سیکھو۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائز سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا، ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے۔ وہ گلنے میں مزہ نہیں ہے، نہیں گلنے میں مزہ ہے، الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بول 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 کر رہے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر سے۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں۔ تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑھ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آ کے بیچ میں سنا دو۔ ہم نے کہا عائشہ انہو لیحون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ غذا ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے، وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامد کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔
یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو زندگی سے۔ ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابوبکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کی گود میں، اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے ہیں، تو اب مجھے دیکھنے کے تیری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں۔ تو پہلے ابوبکر کو سورے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار تھی، ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ کوئی اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔